تبلیغی جماعت والے غریب نکل جاتے گلیوں میں، نکلتے اس وقت جب مغرب کی اذان میں 10 منٹ باقی ہو، بیٹھے رہتے گپے شپے مارتے، اچھا انبیاء والا عمل کر لے۔ خیر، ایک زمانے میں یہاں لوگ کم تھے، میں بھی ساتھ جاتا تھا، ہمارے مہمان ہوتے، تبلیغی جماعت آئی، امیر صاحب نے مجھ سے درخواست کیا ہمارے ساتھ گشت میں چلے گئے، میں نے کہا چلو۔ یہ دوسری تیسری گلی ہے اس طرح، پتہ نہیں کون رہ رہا، 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، ایک مسٹر آ گیا، بڑا اکڑ پکڑ، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ دینی لوگ آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ یہی پاکستان سے ہیں۔ اور کہاں سے ہیں؟ آپ لوگ کون سا دین بیان کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ خیر فضول باتیں کرتا رہا۔ جب ہمارے امیر صاحب نے تقریر کی بہت اچھی، مغرب کی اذان میں 2-3 منٹ رہ گئے، میں نے امیر صاحب کو اشارہ کیا کہ اذان ہو رہی، چلے۔ وہ امیر صاحب کو کہتے ہیں اچھا میں کسی دن آ جاؤں گا۔ میں نے بازو سے پکڑا، میں نے کہا اس وقت ہم 15 آدمیوں کو دعوت دے رہے تھے، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، اندر نہیں جانے دوں گا، چلو مسجد۔ امیر صاحب مجھے کہتے نہیں، میں نے کہا آپ چھوڑے، آپ کی امارت بس وہاں تک تھی، آگے میری امارت شروع ہو گئی، یہ میرا مقتدی ہے۔ میں نے کہا سیدھا چلو مجھ سے۔ کہا وضو، میں نے کہا وضو وہیں کراؤں، لے آیا، بیٹھا رہا۔ مجھے کہا آپ نے تقریر نہیں کی، میں نے کہا میری تقریر تو آپ کی گلی میں ہو گئی تھی، یہاں کی تبلیغیوں کی تقریریں ہو گئی۔ غریب کوشش بہت کرتے ہیں، آئے۔ ایک بڑے سیٹھ، ایک تنخواہ دار، ایک نوکر پیشہ، ایک بال بچے دار، وہ کہیں جا سکتا ہے، لیکن تبلیغ ایسا بین بجا دیتے ہیں، اس کو بالکل پاگل کر کے اپنے ساتھ روانہ کر لیتے ہیں۔ سعید قادری جب بریلوی تھا تو یہ تبلیغ کے خلاف تقریر کرتا تھا، تو کہتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ چندہ نہیں مانگتے، یہ چندہ نہیں مانگتے، یہ بندہ مانگتے ہیں۔ کہا پیسے بعد میں، تو ساتھ چل۔ میرا زمانہ ہوا، بہت زمانہ ہوا، میں ایک گھر میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا۔ ڈاکٹر صاحب میرا دوست تھا، چھٹی کا دن تھا، ہمارے میں کوئی کام وام نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ لگائے۔ میں نے وہاں جا کے گھنٹی بجائی تو اندر سے آواز آئی کہ معاف کیجیے۔ میں نے 2-3 گھنٹیاں اور بجائی تو ایک خاتون نظر آئی، اس نے کہا آپ کو نہیں کہا کہ معاف کرے؟ میں نے کہا میں معاف کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کو لے جانے آیا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا کہ آپ کو لے جانے آیا ہوں تو وہ باغی اندر، اور ڈاکٹر صاحب اندر سے نکلے اور باہر آئے بغیر جوتا پہنے۔ مجھے کہا خدا کی قسم جب میں نے یہ سنا مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے مولانا آئے، یہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی سوال کرنے آئے، گدھا گر ہے۔ میں نے کہا صبر کرو ذرا، آئے سوال۔ تو تبلیغ والے بھی چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ جب بندہ ساتھ چلا جائے گا، اور مسجد میں یہ اکرام بھی خوب کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اکرام کا سلیقہ دیا ہے۔ جس کو بھی لے جاتے ہیں اس کو گرویدہ کر لیتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت بما کمزوریوں کے اہل حق ہے، کیونکہ ان کی بنیاد صالحین نے رکھی، ان کی بنیاد خیر پر رکھی گئی، ہزاروں غلطیوں کے باوجود فوائد و برکات، اور مودودی جماعت ہزاروں اچھے کام کرنے کے باوجود برباد ہے، کیونکہ ان کی بنیاد دارالعلوم دیوبند اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی دشمنی پر رکھی گئی۔ راضی ہو یا ناراض اپنا کام کریں۔ مجلس عمل والے آئے ہوئے، جیسا مجلس عمل ہے، بد عمل ہے ٹھول جمع کری دے تو مجلس عمل ہوئے۔ آنڈورانی بیت الخلا کے مرشو
وارے وطمات کڑے بے بار روح کے دو کسان پا بیت الخلا کے مڑی دیو مرزا قادیانے او بل نورانی زکا آغا بل شان دی نورانو لو دو بل شان نورانو دا بیداتو جڑا ہو گئے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان کے بارے میں انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی کہ جن جن کفار کا خاتمہ کفر پر ہے وہ محنت سے ایمان نہیں لائیں گے. بعض لوگ رونے لگتے ہیں یار میرے باپ کا انتقال کفر پر ہوا یار میرے دادا کا انتقال کفر پر ہوا. ٹھیک ہے یعنی یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے پیغام نہیں دیا لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہے وہ کفر پر ہی ہوگا وہ محنت سے نہیں صحیح ہوں گے. اور یہ قدریہ کا مذہب ہے قدریہ کا کہ اگر آپ محنت کر لیتے تو قسمت بدل جاتی. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اور اس قسم کی کمزوریاں تبلیغی جماعت میں چل رہی ہے بوجہ علماء کے کم ہونے کے کہ ان کے ساتھ علماء دین کم ہے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر دل سوچتے نہیں اور کان سنتے ہی نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. اللہ مولوی محمد علی لاہوری اور مشہور زمانہ قادیانی خواجہ ڈاکٹر کمال دونوں بیٹھے تھے آپس میں. مرزا غلام محمد قادیانی کے اعمال پر تبصرہ ہو رہا تھا. ایک نے کہا یا یاشیا فحاشیا دوسرے نے کہا اصل میں زنا کی جو کمی ہے وہ مرزا صاحب پوری کر رہے ہیں. مولوی محمد علی لاہوری درمیان میں کہتے ہیں سب کچھ ہے لیکن نبی برات ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہرے لگائی. پیغمبر کی زندگی کیسی صاف ستھری ہوتی ہے. حضرت اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں بیویاں ملنے آئی آپ مسجد کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے. رات کا وقت تھا. دو صحابہ آنے لگے اور آپ کو دیکھ کر کے واپس ہو گئے کہ حضرت اپنی اہلیہ سے راستے میں ہم کلام. جب بی بی رخصت ہو گئی چلی گئی تو آپ نے ان دونوں کو بلایا ادھر آؤ. انہا زوجتی صفیہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کہا حضرت ہمارا آپ پر ایمان ہے. آپ نے کہا نا ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم شیطان بنی آدم کے خون میں دوڑتا ہے. اگر یہ خیال بھی آیا کہ ایک پیغمبر ایسے وقت میں ایک اجنبیہ سے ہم کلام ہے آپ کا ایمان ختم ہو جائے. بات صاف ستھری واضح ہونا چاہیے.